اور حق اس کے ساتھ ہوگا. آپ نے فرمایا اسی شخص کے متعلق میں نے کہا کہ یہ اس دن جب فتنہ ہوگا تو حق پر ہوگا. جب ان کے چہرے سے کپڑا ہٹایا گیا تو وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ. حضرت عثمان غنی کی شہادت کوئی معمولی واقعہ نہیں. عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ گزشتہ دین کے بھی بڑے عالم تھے، اسلام کے بھی، یہودیت سے اسلام لائے تھے، ان کو شرف صحابیت حاصل ہے. انہوں نے اس وقت یہ فرمایا تھا بلوائیوں سے کہ اگر تم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا تو یہ وہ برگزیدہ ہستی ہے کہ اس کے بعد کبھی مسلمانوں کا خون آپس میں بہنا قیامت تک نہیں رکے گا. اور یہ اسی کا نتیجہ تھا کہ جمل ہوئی، صفین ہوئی، اور اتنی نفوس دنیا سے چلی گئی. تو اگرچہ ان جنگوں کو برپا کرنے میں اور طرفین کو نقصان دینے میں صوبائی سازش کا بنیادی کردار تھا، تاہم موقف کا یہ اختلاف بہرحال دونوں فریقوں میں تھا. اب توجہ فرمائے، یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے. یہاں تک تو بات بالکل ٹھیک، لیکن اب کیا ہوا؟ یہ اختلاف رائے تھا، یہ اجتہاد تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ میرے لیے حالات سازگار نہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ سارے بنوائی تو قاتل نہیں، جنہوں نے قتل کیا ہے ان کو تلاش کرنا، اس پر شہادتیں قائم کرنا، یہ تفصیل کا متقاضی ہے. تو خلافت کو تم مضبوط کرو اور پھر اس کے بعد میں قصاص لوں گا. قصاص سے تو وہ کبھی انکاری نہیں. معروضی حالات میں وہ نہیں لے سکتے تھے، ان کی مجبوری تھی. ایسا ہو جاتا ہے. یہ حضرات کہتے تھے اور وہ فرماتے تھے کہ تم پہلے خلافت کو مان. اور یہ سمجھتے تھے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آج میں دستبردار ہو گیا تو پھر یہ مطالبہ بھی نہیں کر سکتا. تو اس طرح سے انہوں نے اپنی ذہانت سے یہ یا تدبر سے یہی سمجھا. تو اس اختلاف کو اسی تناظر میں دیکھا جائے بس. لیکن صبائیوں نے، جو یہودی سازش تھی، انہوں نے یہ ایک علمی مسئلہ، یہ ایک اسلامی مطالبہ اور قصاص کے مسئلے کو انہوں نے اس کو دو خاندانوں کی لڑائی کی بنیاد بنا دی. اس اختلاف کو بنو ہاشم یعنی خاندان نبی اور علی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اور حضرت علی کا خاندان، شروع کی تفصیل آپ ذہن میں رکھیں، اور بنو امیہ یعنی خاندان معاویہ اور خاندان عثمان رضی اللہ عنہ، ان کے درمیان اختلاف کے تناظر میں بہرحال انہوں نے اس کو ڈال دیا. تو اس حوالے سے جن لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خانوادہ رسول میں سے ہونے، داماد رسول ہونے اور سبقت فی الاسلام، اسلام میں سبقت کرنے کی وجہ سے افضل اور برحق کہا ہے، تو وہ بھی اپنی جگہ پہ درست ہے. مگر حضرت معاویہ کی ان کے جد امجد امیہ کی طرف نسبت کر کے انہیں خاندان نبوت کا مقابل یا حریف گویا کہ سمجھنا، ان کی اور ان کے والد حضرت ابو سفیان کے اسلام کو مشکوک قرار دینا اور ان حضرات کو جاہلیت اور باطل شانشاہیت کا دلدادہ قرار دینا، یہ بھی گمراہی ہے. یہ کسی طرح سے بھی درست نہیں. کیونکہ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور حق کے علمبردار تھے. اپنے نسب کے لیے بادشاہت اور قیادت حاصل کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد نہیں تھا. صرف خاندان کو آگے لائیں، یہ مقصد نہیں تھا.
آپ کا مقصد صرف اللہ کے دین کی سربلندی تھی، اور تمام اقوام عالم کے لیے آپ اللہ کے نبی تھے۔ دیکھیے، ابو لہب بنو ہاشم میں سے ہونے کے باوجود وہ اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے اور مردود ہے۔ اللہ نے اس کے بارے میں سورت نازل کی ہے، تبت یدا ابی لہب۔ تو صرف اپنے خاندان کی جد و جہد نہیں تھی نبی علیہ السلام کہ ہمارا خاندان بادشاہت حاصل کر لے یا قیادت حاصل کر لے، اس مقصد کے لیے تو آپ اللہ کے نبی نہیں تھے۔ آپ تو اس لیے تھے لیظہرہ علی الدین کلہ، تمام ادیان پر اسلام کو آپ غالب کرنے کی محنت کریں، اور وہ کی آپ۔ اور تمام اقوام کے لیے، علاقوں کے لیے، وقتوں کے لیے آپ کی دعوت تھی۔ یہ بنیادی طور پر نقطہ ہی غلط ہے کہ دو خاندانوں کو باہم مقابل لا کھڑا کرنا۔ جانبین سے اس قسم کی کوئی بات نہیں تھی۔ اگر ایسی بات ہوتی تو پھر باہم رشتہ داریاں کیوں ہوتی؟ ان گنت بے شمار رشتے ہیں، بنو امیہ میں بنو ہاشم، دونوں قریش ہیں۔ اور اگر حضرت ابو سفیان کا فتح مکہ کے موقع پر اسلام لانا قبول نہیں ہے کسی کو، جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ طلقاء ہیں اور یہ دباؤ اور پریشر میں اسلام لائے، تو ایسی بات نہیں۔ عین فتح مکہ کے موقع پر شروع کے لمحات میں نے عرض کیا ابو سفیان نے انکار کیا، لیکن بعد میں اللہ کے فضل سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کے سمجھانے سے آپ مسلمان ہو گئے، اور مخلص مسلمان ہو۔ اور ویسے بھی اگر یہ فتح مکہ کے موقع پر اسلام لانا کوئی عیب کی بات ہے تو پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو اسی موقع پر اسلام لائے۔ جنگ بدر میں وہ بھی قیدی بنے تھے، ان کا بھی باقاعدہ فدیہ ادا کیا گیا تھا۔ تو یہ باتیں بے جا ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس چیز کو رد فرماتے تھے کہ آپ کی کوئی محنت خاندان کے لیے تھی، آپ بھی مسلمین کے خلیفہ تھے، آپ امیر المومنین تھے، بنو ہاشم کے خاندان کے لیے آپ کی محنت نہیں تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بنو امیہ میں سے تھے اور خلیفہ راشد تھے، تو بنو امیہ کی حکومت کا پھر گویا کہ یوں ہونا چاہیے کہ ان کے بعد حضرت معاویہ یا بنو امیہ میں سے کوئی حاکم ہو۔ اگر ایسی بات ہوتی کہ نہ بنو امیہ کی محنت جو مسلمان ہو گئے خاندان کے لیے تھی، نہ بنو ہاشم کی جو مسلمان ہو گئے خاندان کے لیے تھی، دونوں کے دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت اور جد و جہد اور دعوت کے علمبردار تھے۔ اعلاء کلمت اللہ کے لیے سبھی کی محنت تھی۔ بہرحال حضرت عثمان غنی داماد رسول ہیں، دوہرے داماد ہیں، ذی النورین، اور ابو سفیان نبی علیہ السلام کے سسر ہیں، حضرت ام حبیبہ کے والد ہیں۔ تو اتنی بات ذہن میں رکھیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان یہ اختلاف تھا قصاص عثمان پر، اور اس میں حضرت امیر معاویہ اکیلے نہیں تھے، حضرت زبیر بن عوام بھی تھے جو نبی علیہ السلام کے علی کے پھوپھی زاد ہیں، وہ انہی کے ساتھ۔ ان جنگوں میں ایک حادثہ یہ پیش آیا کہ جب صلح کی کوئی کیفیت پیدا ہونے لگی تو 12,000 کا لشکر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر سے نکلا۔ انہوں نے کہا جی آپ آپس میں صلح کر رہے، حضرت علی سے کہا کہ اگر آپ حق پر تھے تو آپ ڈٹے رہتے، اگر آپ ناحق تھے تو اتنے لوگ قتل کیوں ہو گئے، جنگیں کیوں کی آپ نے پہلے؟ تو اس وجہ سے 12 لوگ الگ ہو، 12,000۔ ان 12,000 لوگوں کو خارجی کہا جاتا،
حضرت علی کی جماعت سے یہ خارج ہوئے ہیں. یہ ساتھی تھے حضرت علی کے. خارجی انہیں کو کہا جاتا ہے جو حضرت علی کے ساتھی تھے پھر نکل گئے, اور پھر حضرت علی کے یہ دشمن ہوئے اور انہوں نے ہی حضرت علی کو شہید کیا. عبد الرحمن بن ملجم جو تھا وہ انہی خارجیوں میں سے تھا, اور شمر ذی جوشن جو تھا وہ بھی انہی خارجیوں میں سے تھا, ورنہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا سالہ ہے. تو بہرحال یہ اختلاف تو تھا ان حضرات میں, لیکن یہ باوقار تھا. تو حضرت علی کی شہادت جو ہے وہ عبد الرحمن بن ملجم خارجی کے ہاتھوں ہوئی, اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد آپ کے صاحبزادے, جن کے متعلق گزشتہ دنوں میں نے حدیث بیان کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ میرا یہ بیٹا ابنی ھذا سید, میرا یہ بیٹا سردار ہے, وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ, اور یقیناً انشاءاللہ یہ وقت آئے گا کہ دو مسلمانوں کی بڑی جماعتوں کے بیچ یہ صلح کرائے. اب دیکھیں, ان وجوہات کی بنا پر کسی گروہ کو کافر نہیں کہہ سکتے. یہ غلط تعبیر لوگوں نے کر دی, یا خاندانوں کی لڑائی اس کو بنا دیا, ایسا کچھ نہیں. تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر المومنین بنائے. یہاں ایک مسئلہ بھی ذہن میں رکھیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ میرے بعد خلافت جو ہے یہ 30 سال رہے گی, اور وہ میرے طریقے پر ہوگی. یعنی اگر میرے دور میں وہی مسائل جو ان خلافتوں کے دور میں پیش آتے تو جو میرے خلیفے فیصلہ کریں گے وہی فیصلہ میرا ہوتا. تو ان 30 سالوں میں 6 ماہ تک تقریباً حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خلیفہ رہے. یہ 6 ماہ بھی خلافت راشدہ کی مدت میں آتے. اب اس کو عموماً شمار نہیں کیا جاتا, ان کی مدت کو حضرت علی کی مدت سمجھا جاتا ہے, لیکن بہرحال یہ اعزاز حضرت حسن کو ہے. اللہ نے عطا فرمایا ہے کہ وہ بھی خلفاء راشدین کی فہرست میں کسی نہ کسی درجے میں شامل. یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں, یہ بہت بڑا اعزاز ہے. اور خلفاء راشدین کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین, کہ میری سنت کو لازم پکڑو اور میرے ہدایت یافتہ فلاح و کامیابی پر فائز ہونے والے لوگ جو میرے پیچھے آئیں گے, میرے خلفاء, ان کی سنت کو لازم پکڑو. اور وہ 30 سال کی مدت ہے. اس میں جتنے خلفاء بھی آئے, 2-2.5 سال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, 10 سال حضرت عمر, 12 سال حضرت عثمان غنی رضی اللہ, 4.5 سال کے قریب حضرت علی رضی اللہ عنہ, اور 6 ماہ حضرت حسن. بہرحال حضرت حسن کو ان حالات میں جب حضرت علی کی شہادت ہوئی تو امیر بنائے. انہوں نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کی اور ان کے حق میں دستبردار ہو گئے, اور خلافت ان کو سپرد کر دی, اور مسلمانوں کے امور کا اجتماعی امیر ان کو بنا دیا. اب وہ جو ماحول تھا, اگر یہ کفر اسلام کی جنگ تھی, اگر یہ خاندانوں کی جنگ تھی, تو پھر خاندانی حمیت کی بنا پر تو ایسا کوئی بھی نہیں کرتا. خاندان مٹ تو جاتے ہیں, لیکن خاندانی حمیت پر کوئی سودے بازی نہیں ہوتی. تو یہ اس قسم کی باتیں نہیں تھی, یہ اجتہاد کا اختلاف رائے تھا, ایک اجتہادی کیفیت تھی, اور ایک شرعی مسئلے کی بنیاد, وہ اس اختلاف کی بنیاد شرعی مسئلہ تھا. تو وہ ان کے حق میں دستبردار ہو گئے. حضرت معاویہ نے حضرت عثمان غنی کے زمانے میں اٹھنے والے جو فتنے تھے, اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں جو صبائی فتنہ توانا اور طاقتور ہو گیا تھا, اور خارجیوں کا جو فتنہ تھا
ان سب کو آپ نے اپنی سیاسی تدبیر سے اور حکمت عملی سے بالکل کچل دیا، ختم کر دیا۔ وہ اپنے اپنے بلوں میں چلے گئے، اور کافی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ 22 سال تک مستحکم حکومت، مضبوط حکومت کی، تاکہ سمندروں کے پار اسلام بر اعظموں میں پھیل گیا۔ بہرحال وہ بھی ہمارا موضوع نہیں ہے، جو ہمارا موضوع ہے ہم اسی کی طرف آ رہے ہیں۔ ان حالات کو سمجھنا حادثہ کربلا کے لیے ضروری ہے، یہ اس کے اسباب ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 60 ہجری میں وفات ہوئی۔ وفات سے پہلے تقریباً 5 سال تقریباً حضرت مغیرہ بن شعبہ جیسے جلیل القدر اور تجربہ کار صحابی کے مشورے سے حضرت معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کی حکومت کے لیے رائے عامہ ہموار کرنا شروع۔ مغیرہ بن شعبہ نے اس حوالے سے اپنا کردار ادا کیا، اور مغیرہ بن شعبہ نے ان الفاظ میں یزید پر اعتماد کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا، حضرت امیر معاویہ نہیں مان رہے تھے کہ میں اپنے بعد کسی کو ولی عہد بناؤں، وہ چاہتے تھے کہ میں ایسے چھوڑ جاؤں جیسے خلفاء راشدین نے ماحول چھوڑا، اس کے بعد مسلمان جس کو چاہیں اپنا امیر بنا، جو ایک نظام چلا رہا تھا۔ انہوں نے کہا اگر انہوں نے بنایا بھی ہے ولی عہد تو اس حد تک تو کوئی غلطی نہیں ہونی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے بعد حضرت عمر کو منتخب کر دیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ نے یہ کہا، ذہب اعیان الصحابۃ وکبراء قریش، کہ بڑے بڑے صحابہ دنیا سے چلے گئے ہیں اور قریش کے بڑے بھی چلے گئے، اور ان حضرات نے اپنی عمریں اسلام کے لیے خرچ کر دی، اور اب کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو سب پہ متفق ہو جائیں لوگ۔ اب آپ کے بیٹے رہ گئے ہیں جن میں آپ بہتر اور رائے اور سیاست کے اعتبار سے جو بیٹا آپ کو دوسروں سے اچھا لگے تو اس کو آپ ولی عہدی کے لیے منتخب فرما دیں۔ اور انہوں نے کہا، ما یمنع وما ادری ما یمنع امیر المومنین من العہد لک، کہ مجھے نہیں معلوم کہ امیر المومنین یعنی اے حضرت امیر معاویہ آپ کے لیے ولی عہدی کا عہد کیوں نہیں لیتے لوگوں سے۔ تو بہرحال یہ بات جو ہے حضرت امیر معاویہ تک مؤثر ہوئی، ان تک۔ تو حضرت امیر معاویہ نے حضرت مغیرہ سے پوچھا اور ان سے کہا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جو اختلافات اور خون ریزی ہوئی ہے وہ میں نے دیکھی، اور آپ کی بہترین جانشینی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے حضرت مغیرہ بن شعبہ نے یزید کر سکتا ہے، کیونکہ اس میں رائے اور تدبر اور فہم ہے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب حضرت امیر معاویہ کا انتقال نہیں ہوا، اور 5 سال پہلے 6 سال پہلے کی بات، اور وہ حالات جو بعد میں ظاہر ہوئے یزید کی طرف سے، وہ نہ حضرت مغیرہ بن شعبہ کے سامنے تھے اور نہ ہی حضرت امیر معاویہ کے سامنے تھے، نہ دیگر مسلمانوں کے سامنے۔ لہٰذا انہوں نے کہا آپ اس کے لیے وصیت کریں، وہ آپ کے بعد لوگوں کے لیے بہترین سہارا ثابت ہوں، اور نہ فتنہ ہوگا نہ خون ریزی، فلا تکون فتنۃ ولا یسفک دم، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یعنی وہ یہ اعتماد سمجھتے تھے کہ یزید کے دور میں یہ نہیں ہو، اس زمانے کے حالات کے مطابق، اگلے وقت کا کیا پتہ ہوتا۔ وَأَنَا أَكْفِيكَ الْكُوفَةَ، اور کوفہ کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، یعنی وہاں انتظام پہلے سے بھی یہی کر رہے تھے،
تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس بات چیت کے بعد یہ کافی عرصہ بات چیت ہوتی رہی۔ حضرت مغیرہ نے یزید کی ولی عہدی کے لیے کام شروع کر دیا، اور حضرت امیر معاویہ کا ذہن بھی انہوں نے بنا لیا، اور اس حوالے سے مشاورت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اور یہ 5-6 سال میں پھر عرض کر رہا ہوں، آپ کے وصال سے پہلے کی بات ہے، اور اس کے لیے آپ نے سفر بھی کیے، مختلف لوگوں سے رائے بھی لی، اور جہاں جہاں سے رائے منفی آئی وہ بھی میں عرض کروں گا، اکثر جگہ سے مثبت آئی۔ تو حضرت مغیرہ بن شعبہ خود 49 ہجری کو یا 50 ہجری کو وفات پاک۔ اب ان کا کربلا سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ وہ 61 ہجری میں ہو رہا ہے، 11 سال کا فرق۔ تو حضرت معاویہ نے ان کی جگہ کوفہ کا گورنر ابن زیاد کو بنا دیا، تو ان کے پاس 2 شہر آ گئے، گویا کوفہ بھی ان کے پاس آ گیا، اور بصرہ کے علاقے کو آپ نے حضرت سامورہ بن جندب، یہ صحابیہ، ان کے حوالے کیے۔ زیاد اور ابن زیاد، اس حوالے سے بڑی اہم بات یہ سمجھے، خلافت یزید اور شہادت حسین میں بنیادی کردار یہی 2 آدمی۔ یہ جو زیاد ہے، اس کے متعلق ابو سفیان کا یہ دعویٰ تھا کہ یہ ان کے زمانہ جاہلیت کے کسی نکاح کے نتیجے میں ان کے نطفے سے پیدا ہونے والا آدمی، اس کا بیٹا تھا عبید اللہ۔ بعد میں حضرت امیر معاویہ نے زیاد کے مطالبے اور نسب کے ماہرین اور قیافہ شناسوں کی گواہی کی بنیاد پر ابن ابو سفیان کے طور پر زیاد کو قبول کر لیا۔ اس نسب کو اس زمانے میں استلحاق کہتے تھے۔ استلحاق زمانہ جاہلیت میں نکاح کے کئی طریقے تھے، 4 طریقے مروج تھے، اسلام نے ان کو ختم کر دیا، ایک طریقہ باقی رکھا۔ بہرحال یہ ذہین آدمی تھا، عقل اور تدبر کی بنا پر حکومت کے اعلیٰ عہدوں پر فائز رہا زیاد بن ابی سفیان۔ اس کی وفات کے بعد اس کے بیٹوں میں عبید اللہ بن زیاد کو خراسان کا والی بنایا گیا، اور ان کے بھائی عباد بن زیاد کو سجستان کا والی بنایا گیا، اور عبد الرحمن بن زیاد کو عبید اللہ کا شریک بنایا گیا خراسان میں۔ سن 60 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو، اور وصال سے پہلے جو انہوں نے وصیتیں کی، ان کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرک کے طور پر ناخن مبارک تھے، اور وہ انہوں نے کہا کہ جب میرا وصال ہو جائے تو یہ ناخن میری آنکھوں میں بھر دیے، ان کی برکت سے اللہ مجھے نبی علیہ السلام کی شفاعت عطا فرمائے۔ کیا یہ بندہ غیر مسلم ہو سکتا؟ کیسی بیہودہ بات، جو اس حد تک عشق نبوی سے سرشار ہو۔ یہ حادثات ہوئے ہیں، لیکن ان کی وجہ جو ہے وہ سبائی سازش اور یہودی سازش تھی۔ انہوں نے قوم سے خطاب کیا، انہوں نے کہا دیکھو انی کزرع مستحصد، مجھے آپ وہ کسان سمجھیں جس نے اپنی کھیتی کاٹ لی۔ وَقَدْ طَالَتْ عِمَارَتِي عَلَيْكُمْ حَتَّى مَلِلْتُكُمْ وَمَلِلْتُمُونِي، اور میرا دور خلافت بہت لمبا ہوا ہے، 20-22 سال وہ گورنر رہے، 20-22 سال وہ خلیفہ رہے، 40 سال کے قریب ان کا دور خلافت ہے، اور کہنے لگے کہ میں تم سے ملال میں آ گیا اور تم مجھ سے ملال میں آ گئے، میں تم سے تھک گیا تم مجھ سے تھک۔ وَتَمَنَّيْتُ فِرَاقَكُمْ وَتَمَنَّيْتُمْ فِرَاقِي، اب میں نے یہی تمنا کی کہ میں تم سے جدا ہو جاؤں، اور تم بھی یہ تمنا کرتے ہو کہ اب یہ جان چھوڑے۔ وَلَن يَأْتِيكُمْ بَعْدِي إِلَّا مَنْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ میرے بعد آنے والا کوئی مجھ سے زیادہ بہتر ہو۔
میں نے جتنی ممکن تھی اچھی سے اچھی خدمت. اور یہ بھی فرمایا کہ میں خواہش کر سکتا ہوں کہ بہتر ہو. اور فرمایا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، کہ جو اللہ سے ملاقات محبوب رکھتا ہے اللہ بھی اس کو محبوب رکھتے. اب مجھے موت محبوب ہے، ایمان کے ساتھ میں رخصت ہونا چاہتا ہوں. اور کہنے لگے اللہم انی قد احببت لقاءک فاحبب لقائی وبارک فی، کہ اے اللہ، یہ آپ کے آخری یعنی وصیت کے کلمات ہیں. اے اللہ، میں آپ کی ملاقات کو محبوب رکھتا ہوں، تو آپ بھی مجھ سے ملنا محبوب رکھیں اور میری موت میں بھی برکت عطا فرمائیں. یہی ہے کہ ایمان کے ساتھ. اس کے بعد اپنے بیٹے یزید سے کہا کہ میں نے آپ کے لیے فضا ہموار کی ہے، اور حکومت کے معاملے میں یہ ساری تفصیل آپ نے سفر کر کے جو اس سے محسوس اور معلوم کیا وہ سمجھایا. قریش کے 4 افراد آپ کے راستے کی رکاوٹ بن سکتے. قریش کے 4 افراد، ہر ایک کے متعلق الگ ہدایت دی. حسین ابن علی یہ رکاوٹ بنیں گے، عبداللہ بن عمر حضرت عمر کے بیٹے یہ رکاوٹ بنیں گے، عبداللہ بن زبیر یہ رکاوٹ بنے گی، اور زبیر بن عوام جو نبی علیہ السلام کی بیٹے ان کے بیٹے، اور عبد الرحمن بن ابو بکر حضرت بکر صدیق کے بڑے بیٹے. یہ 4 لوگ رکاوٹ بنیں گے، باقی سب ہم نوائے میں سب سے بیعت لے چکے. لیکن ان 4 میں سے ہر ایک کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، یہ بہرحال حادثہ کربلا اور اس کا پس منظر اور اس کے اسباب یہ گوش گزار کیے جا رہے ہیں. اس تفصیل کو انشاءاللہ آپ ذہن میں رکھیں. باقی گفتگو اس حوالے سے اگلی جمعہ کی نشست میں عرض کریں گے. آپ پہلے آئیں گے تو انشاءاللہ بات سمجھ آئے گی. کہا سنا اللہ قبول و منظور فرمائے، اور تمام صحابہ کو، اہل بیت کو، ازواج مطہرات امہات المومنین کو اللہ کامل احترام کے ساتھ ہمیں ان کو حق اور سچ سمجھنے کی اور ان کو معیار ایمان، معیار حق سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.